کی محبت تھی۔ ایک دن ایسا ہو گیا، نانا آپ کی تو سواری ہے، مجھے بھی چاہیے۔ حضور نے گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھ زمین پہ رکھ دیے، یہ شہزادے تمہاری سواری آ گئی، اور اس کے بعد بیٹھے، کہا آپ کی سواری کی تو لگام ہے، تو اپنی زلفیں پکڑا کر کہتے یہ تیری سواری کی لگام ہے۔ اندازہ فرمائے یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اللہ اکبر، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین سبتم من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں نواسا ہے، میرے بیٹوں میں بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین سے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ غرض کے کئی مقامات پر فضیلتیں بیان فرمائی۔ یہ حضور نے محبت کی، حضور نے پیار کیا، بلکہ صحابہ سے بھی کہا تم بھی پیار کرنا، تم بھی محبت کرنا، اور میرے خلیفہ بننا، میرے نائب بننا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا جیسے اپنے جسم میں سر کو مقام دیتے ہو ویسے میری اہل بیت کو اپنے درمیان مقام دیا کرنا، جیسے اپنے سر میں اپنی آنکھوں کو مقام دیتے ہو ویسے اپنے درمیان میری اہل بیت کو مقام دینا۔ وہ الگ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ قرآن مقدس کی کسی ایک آیت کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ترجمہ جو میں نے کر دیا بس وہی آخری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ بے شمار مقامات پر میں نے اس کی تشریح کی ہے، اس کے بارے میں زور دیا ہے کہ جب لوگ غالب اور اقبال کے اشعار کو اتنے معنی اس کے بیان کرتے ہیں، تو جب مخلوق کی شاعری میں اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن ہر دن ایک نئے معنی کے ساتھ ہے، بس قرآن کا معنی اس کو سمجھ میں آتا ہے جس کا رشتہ باب مدینۃ العلم سے ہوتے ہوئے شہر علم کی طرف جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، روکو اور ان سے پوچھو، سوال کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں جب لوگوں کے نماز کا سوال ہو جائے گا، جب لوگوں کے روزوں کا سوال ہو جائے گا، دیانت دار تھا یا نہیں تھا اس بارے میں لوگ پاس ہو جائیں گے، یعنی سارے سوال و جواب ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب جنت کی راہ کی طرف بڑھے گا تو اس وقت ندا آئے گی روکو وقفوہم انہم مسئولون، روکو اور روک کر ان سے پوچھو۔ مطلب کیا؟ نماز کا جواب دے چکا، روزوں کا جواب دے چکا، حج کا جواب دے چکا، دیانت داری کا جواب دے چکا، پاک دامنی کا جواب دے چکا، نگاہوں کے تقدس کا جواب دے چکا، تولنے کے معاملے میں ناپ اور تول کا جواب دے چکا، لیکن اب بھی جنت میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ روکو، پوچھو، سوال کرو۔ اب ایک سوال کیا جائے گا، اس کے بعد جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو انہم مسئولون میں وہ کون سا سوال ہے جس کے بارے میں ہر سوال کے جواب دینے کے بعد بھی روکا جا رہا ہے؟ تو روایتوں میں آیا ہے وہ آخری سوال یہ ہوگا کہ ان کو روک کر پوچھو کہ نبی کی آل بیت کی محبت کے معاملے میں یہ واقعی حق ادا کرتا تھا یا ناسبیت کرتا تھا؟ اگر محبت کرتا تھا تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتا چلا محبت اہل بیت کے بغیر کتنے بھی نیکی کر گزرے، بلکہ حدیث پاک میں تو یہ ہے کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان آتے ہیں، اگر دل میں بغض اہل بیت ہے تو جہنم میں جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جن کے سینوں میں اہل البیت کے لیے نفرت ہے، جن کے سینوں میں اہل بیت کے لیے بغض ہے، ہاں ننگے دھڑنگوں کی کرامتیں تو ہضم ہوتی ہیں، اہل غیروں کے نعرے تو ہضم ہوتے ہیں، لیکن جب ذکر اہل البیت آتا ہے تو منہ چڑھتے ہیں، لوگوں کے منہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سینوں میں محبتیں نہیں رہ گئی، لوگوں کے سینوں میں پیار نہیں رہ گیا۔ باپ داداؤں کی محبت تو ہے لیکن حضور کی آل کی محبت کے معاملے میں دل چھوٹے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ چھوٹے دل والے جو سینے میں بغض اہل بیت لے کر کے پھرتے ہیں، جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ محروم لوگ ہیں یہ جن کے سینوں میں اہل البیت کی محبت نہیں۔ اس لیے دنیا میں آئے ہو محبت کر لو۔ کسی نے ہیرو سے کیا، کسی نے فلموں سے کیا، کسی نے گناہوں سے کیا، کسی نے مناظروں سے کیا، کسی نے مناظروں سے کیا، کسی نے علم والوں سے کیا، کسی نے تقوی والوں سے کیا۔ ارے سب نیکوں کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک مجھ محمد سے محبت نہیں کرو گے، اور میری محبت تمہارے دلوں میں آ نہیں سکتی جب تک میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے۔ فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ میری آل سے ایسی محبت کرو جیسی اپنی جان سے محبت کرتے ہو۔ حضور کی آل کون ہے؟
ان کی شان کیا ہے، آگے کی طرف بات چلتی ہے۔ یاد رکھنا میں بڑی وضاحتیں آگے کر چکا ہوں اور ابھی آگے بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرمائی جسے اہل علم آیت تطہیر کہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما حصر کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے ارادے کا ترجمہ، یرید اللہ کا ترجمہ فیصلہ الہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ فیصلہ ہے، اللہ پاک کا جو ارادہ ہے وہ فیصلہ ہی ہے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اے اہل البیت، اے اللہ کے رسول کے گھر والوں، اللہ تمہیں ہر ناپاکی سے پاک کر دے۔ رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو۔ اب سنتے جائیں، ہر گندگی اور ناپاکی کو تم سے پاک کر دے، تمہیں پاک کر دے، ہر ناپاکی سے تمہیں پاک کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پھر تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے خوب ستھرا کر دے۔ خدا کسی کو صرف ستھرا کرے تو اس جیسا ستھرا کون ہو سکتا ہے؟ خدا جس کو صرف ستھرا کر دے اس جیسا پاک اور پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن فرمایا خدا تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ یہ خوب کی خوبی پر کوئی توجہ کرے، خوب ستھرا کر دے مطلب کیا؟ خوب پاک کر دے۔ مفسرین کہتے ہیں پھر خدا نے اہل البیت کو اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا کہ ایمانیات کے معاملے میں ان کے دلوں کو شک سے بھی پاک کر لیا۔ جس چیزوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں اس سے بھی پاک کر دیا، ہر گناہ سے پاک کر دیا، ہر گندگی سے پاک کر دیا، ہر غلاظت سے پاک کر دیا، ہر گناہ سے پاک کر دیا۔ آگے گفتگو سے پہلے یہ پاک لوگ کون ہیں؟ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا گھر تھا، اور اس دن سیدہ فاطمہ الزہرا پاک نے قیمہ، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ پکایا تھا اور اس پر کچھ آٹا چھڑکا جاتا ہے اور وہ ہانڈی میں پکا ہوا تھا، بس وہی کھانے کی تیاری تھی اس وقت۔ اللہ اکبر، یا بلکہ کھانے کی کیفیت تھی، اسی میں آیت کا نزول شروع ہوتا ہے۔ اور پھر میرے آقا حضرات حسنین کریمین کو، ایک گود میں امام حسن کو، ایک گود میں امام حسین کو، دائیں مولا علی کو، بائیں سیدہ فاطمہ کو لیتے ہیں اور چادر ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں کو اہل کسا بھی کہتے ہیں، یعنی جن پہ چادر ڈال دی۔ اللہ اکبر، اب ذرا تصور میں لانا، جس وقت یہ چادر پڑی ہے ان 4 تنوں پر اور مصطفیٰ ان پہ 5واں تن، اللہ اکبر، یعنی 5 تن میرے آقا علیہ السلام نے جب ان پہ چادر ڈالی چاروں پر، پوری کائنات ایک طرف ہو گئی اور یہ 5 تن ایک طرف ہو گئے۔ پوری کائنات ایک طرف ہے، پوری کائنات ایک طرف ہے اور یہ 5 تن ایک طرف ہے، اور حضور اعلان کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما۔ میں جو ان سے جنگ کرے میں ان سے جنگ کروں گا، جو ان سے صلح کرے میں ان سے صلح کروں گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اللہ انہیں خوب ستھرا کر دے، اور اے اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہائے ہائے کیا فرمایا؟ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر بھی حدیث کو نقل اور کثرت کے ساتھ یہ حدیث جگہ جگہ کتب میں لکھا ہوا ہے، کیا کہ یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ توجہ فرمائے، اللہ اکبر، کوئی MLA اگر کسی کے بارے میں کہہ دے یہ میرا خاص آدمی ہے تو لوگ اس کے پیچھے تم ہلاتے پھرتے ہیں۔ کوئی وزیر اعظم کہہ دے یہ میرا خاص انسان ہے، لوگ اس کے پیچھے نوکریاں کرتے پھرتے ہیں۔ کوئی اللہ اکبر صدر کہہ دے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے یہ میرا خاص ہے یا بادشاہ کا خاص ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ اللہ اکبر اس کے آگے ہاتھ باندھ کے پھرتے۔ کیا خاص کا مطلب یہ ہے؟ MLA نے جس کو خاص کہا، صدر نے جس کو خاص کہا، وزیر نے جس کو خاص کہا، اب اگر اس تک پہنچنا ہے تو خاصوں کو پکڑ لو، اصل تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب MLA MP وزیر صدر کے خاص لوگوں کی یہ شان ہے تو حضور بتا رہے ہیں یہ میرے خاص لوگ ہیں، اگر اپنے کام بنانا ہے تو ان سے رشتہ استوار کر لو، یہاں بھی کام بن جائیں گے وہاں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے
بادشاہوں کی اوقات کیا ہے؟ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے قبضے میں دونوں جہان عطا کر دیے گئے ہیں، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ بادشاہ طاقت والا کہ جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا، یہ وہ طاقت والا بادشاہ ہے، یہ وہ شہنشاہ ہے جس کے اشارے سے سورج پلٹا گیا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں خدا کا محبوب فرما اب یہاں تھوڑا غور، اللہ کا خاص کون ہے؟ ہائے توجہ، اللہ کا خاص کون ہے؟ حضور ہے۔ توجہ، اللہ کا خاص کون ہے؟ حضور ہے۔ اسی لیے سب عبد ہیں، سب لوگ عبد ہیں، بندے ہیں، مگر حضور عبدہو ہے۔ کیا ہے؟ عبدہو، سب عبد اور حضور عبدہو، یہ خاص عبد ہیں، مطلب عبد خاص ہے۔ چلیں اقبال ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ عبد اور عبدہو کا فرق کیا ہے؟ جرمنی کی خاک چھاننے والے اقبال نے کہا عبد دیگر، توجہ ہے، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر، توجہ فرمائے، ای سراپا منتظر، او منتظر۔ عبد الگ ہے، عبدہو الگ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عبد انتظار کرتا ہے اور عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا خاص کون؟ حضور ہے، اور حضور کہنے میرے خاص کون؟ ہائے ہائے، عرض کرتے ہیں مولا یہ میرے خاص لوگ، اللہ تو جانتا ہی ہے خاص لوگ، اللہ ہی نے خاص بنا کے پیدا کیا۔ توجہ، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ علی کو اپنی طرح نہ سمجھنا، فاطمہ کو اپنی بہن بیٹی کی طرح نہ سمجھنا، اپنی ماں کی طرح نہ سمجھنا، عورت کے روپ میں تیری ماں جیسی ویسی نہ سمجھنا، تیری بہن جیسی ویسی نہ سمجھنا، تیری بیٹی جیسی ویسی نہ سمجھنا، ہے تو روپ عورت کا لیکن فاطمہ الگ ہے کیونکہ نبی کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، حسن و حسین کو اپنی جیسا نہ سمجھنا، ہے تو انسان لیکن خاص لوگ ہیں۔ کیسے خاص لوگ ہیں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، پردے حیا میں بتا دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے، نوجوانوں کو پتا چلے، دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس نے مہینے بھر تک کے نماز پڑھی ہو، مہینے بھر تک کے روزے رکھے ہو۔ اللہ اکبر، چند دن ان کو لیے ایسے ہیں جن دنوں میں انہیں نماز پڑھنا منع، روزے رکھنا منع، اس سے بڑھ کر آگے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ منبر کا تقدس ہے، حیا کا معاملہ ہے، بچے بھی موجود ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حسن و حسین کو عقل کے ترازو میں تولنے والوں، علی کے مرتضیٰ کو عقل کے ترازو میں تولنے والوں، خاندان مصطفیٰ اور خون مصطفیٰ کو عقل کے ترازو میں تولنے والوں، نبی کی شہزادی جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے مہینہ بھر نماز پڑھی ہے، اور شان یہ ہے کہ ظہر میں امام حسن کی ولادت ہوتی ہے اور عصر میں فاطمہ مصلی پر نظر آتی ہے۔ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو ظہر میں بچے کو جنم دے اور عصر میں پھر مصلی پر نظر آئے۔ اگر کوئی وہ خاتون ہے تو کسی شر کا گرب میں نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے جسے فاطمہ بنت محمد کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان تطہیر کا یہ عالم ہے۔ توجہ فرمائے، شان تطہیر کا یہ عالم ہے کہ فطری تقاضے بھی اسے آلودہ نہ کر سکے، جسے فطری تقاضے بھی آلودہ نہ کر سکے اسے خاتون جنت حسنین کی مادر سیدہ فاطمہ بنت محمد کہا جاتا ہے۔ ماں کی یہ شان ہے کہ ظہر میں بچے کو جنم دے کر عصر میں مصلی پر، اور بابا کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، مسجد نبوی میں جتنے دروازے ہیں سب بند کر دیے جائیں، کسی کو جنابت کی حالت میں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، صرف 2 دروازے کھلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالت جنابت میں 2 ہی لوگ گزر سکتے ہیں۔ کون سی مسجد سے؟ مکہ مسجد، مدینہ مسجد، جامع مسجد دلی کی نہیں، مسجد نبوی۔ کیا فرمایا؟ یا تو نبی گزریں گے مسجد نبوی سے حالت جنابت میں، یا تو علی گزریں۔ کچھ لوگ روتے ہوئے حضور ہمارا دروازہ بھی بند کرا دیا، علی کا کھلا رکھا۔ کیا بیان کیا، ہائے ہائے ہائے۔ فرمایا میں نے بند کروایا، میں نے کھلوایا نہیں، اللہ نے جس کا بند کرنے کا حکم دیا میں نے بند کرا دیا، جس کا کھولنے کا حکم دیا اس کا کھلوا دیا۔ میں تو اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں،
یہ ہے وہ لوگ آیہ تطہیر جن کے لیے نازل، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اللہ پاک کر دے، ستھرا کر دے، پھر ان کے لیے آیت نازل ہوئی جسے آیہ مودہ کہتے ہیں، آیت مودت۔ کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت؟ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، یہ تین آیتوں پہ اکتفا کر دو۔ اے محبوب تم کہہ دو، آپ کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، کچھ دینا ہے تمہیں، کیا دے سکتے ہو تمہارے پاس ہے کیا؟ قرآن کہہ رہا الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے مودت کرو۔ کیا کرو؟ محبت بھی، مودت بھی محبت ہے، لیکن ہر محبت مودت میں، جیسے عشق محبت کی ایک شکل ہے، ہر عشق میں محبت شامل ہے، لیکن ہر محبت میں عشق شامل نہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ توجہ، ہر ولی پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن ہر پڑھا لکھا ولی نہیں، ہر عالم شریف ہوتا ہے، لیکن ہر شریف کہلانے والا عالم، توجہ ہے بات سن، تو مودت والے کے پاس محبت لازم، محبت ہوگی، لیکن ہر محبت والے کے پاس مودت ہو یہ ضروری، عشق والے کے پاس محبت ہوگی یہ ضروری ہے، لیکن ہر محبت والے کے پاس عشق ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ محبت کی بڑی ہوئی شکل کو عشق کہتے ہیں۔ اسی طرح محبت اور مودت میں فرق کیا ہے، اس کو میں نے کسی مقام پر عرض کیا، لیکن عنوان کی مناسبت سے اپنے شہر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى، محبوب کے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ مطلب کیا؟ یہ مطلب نکلتا ہے کہ پانی کے جانور بہت سارے ہیں، توجہ آپ کی، پانی کے جانور بہت سارے ہیں، دو کا نام لے لیتا ہوں ورنہ پانی کے جانوروں کا نام لینے میں ٹائم گزر جائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ٹائم اتنا قیمتی ہے کہ 4-6 نام لینے کی بھی گنجائش نہیں، ورنہ بھی مولانا غفران صاحب پھر وہ ٹائم مجھے بتاتے ہیں ادھر سے کہ بھئی ہمیں وقت پہ ختم کرنا ہے، اور اگر آج وقت پہ ختم نہیں کریں گے تو کل مشکل ہے، اس لیے ہمیں ٹائم پر بات ختم کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ کی توجہ ہے، غور فرمائیں، 3 جانوروں کا نام لے لیے پانی کے، کیکڑا پانی کا جانور، مینڈک پانی کا جانور، مچھلی پانی، تینوں ٹھیک۔ یہ کیکڑا اور مینڈک دونوں پانی سے محبت کرتے ہیں، مودت نہیں کرتے، اسی لیے مینڈک کو جب پانی سے نکالیں تو مینڈک پھر بھی پھدکتا رہے گا، وہ مطلبی پانی کے بغیر بھی زندہ رہے گا۔ کیکڑے کو نکالے پانی سے تو وہ بھی پیر ادھر ادھر کرتا رہے گا مگر پھر بھی زندہ رہے گا، لیکن یہ مچھلی ہے، یہ پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مچھلی بھی چلو یہ گدلا پانی گرنا ندی کا، اس میں کیا پڑی ہو، چلو میں تمہیں اپنے گھر پر حافظ مقصود صاحب کے مخملی بستر پر تمہیں جگہ دوں گا، تو بتائیے اس کو اٹھا کر لایا، لیکن وہ مخملی بستر پر تڑپنے لگی اور تڑپ کر کے کہہ رہی ہے گویا کہ میرے لیے وہی صحیح ہے، مجھے تیرے مخملی بستر سے کوئی کام نہیں، میرے مخملی بستر پہ مجھے آرام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کرتی تو اس کے بغیر رہ سکتی تھی، لیکن کیا کروں، مودت ہے تو مجھے نہ اب ہوا سے کام ہے، نہ مجھے مخمل سے کام ہے، نہ شیش محل سے کام ہے، اور تڑپتی رہی اور تڑپتی رہی اور جان دے گئی، یہ مودت تھی۔ اس کی محبت میں مری کہ نہیں مری؟ پھر کسی نے جب چھری اٹھائی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کی تو روح بھی نکل گئی تھی، اس کی تو جان بھی چلی گئی تھی، ادھر صفائی ہوئی، ادھر سے پیٹ کاٹا، ادھر سے سر کاٹا، سب کرنے کے بعد جلتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیا، حتیٰ کہ کاٹے الگ گوشت الگ، پھر اس کے بعد اس کو چبایا گیا، چبا چبا کر کھایا گیا۔ اگر یہاں ماہرین موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بھی غذا کے کھانے کے بعد اتنی پیاس انسان کو نہیں لگتی جتنا مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی بتا رہی ہے پیٹ میں جانے کے بعد دانتوں تلے چب چکی ہوں، اپنا وجود کھو چکی ہوں، اپنا نام و نشان مٹا چکی ہوں، پیٹ کی قبر میں چلی گئی ہوں، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے پانی پانی، لوگ پانی پیتے جا رہے ہیں۔ مطلب کیا؟ جب تک زندہ تھی تب بھی پانی کے بغیر نہ رہی، اور اب پیٹ میں مر کے چلی گئی، اب بھی پانی کے بغیر نہ رہی۔ ارے تو میرے جسم کا رشتہ میرے روح سے توڑ تو سکتا ہے، لیکن میرے دل کا رشتہ پانی سے نہیں توڑ سکتا، کیونکہ یہ محبت نہیں، مودت ہے۔ قرآن کے
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा, जिक्र ताजदारे करबला। रूहों से जिस्मों का रिश्ता टूट जाए लेकिन दिल से मोहब्बतों का रिश्ता न टूट सके, ये है मवद्दत। और फिर देखें, फिर सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह किन लोगों से मोहब्बत का हुक्म दिया? आका ने नाम ले लिया, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, उनकी औलाद, इनकी मोहब्बत तुम पे फर्ज। अच्छा फर्ज है ये मोहब्बत? ये लोग कहते हैं ना इतना जोर क्यों? मैंने कहा ये फर्ज है। जब हम नमाज पे जोर देते हैं तो लोग ये नहीं कहते कि इतना जोर क्यों, तो ये नमाज भी फर्ज है और मोहब्बत अहले बैत भी फर्ज है। बल्कि एक बात आपको बताऊं, तवज्जो फरमाएं, आका ने इरशाद फरमाया जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता उसकी कोई इबादत कबूल नहीं की जाती, इबादत ही कबूल नहीं है उसकी इबादत ही कबूल नहीं है जिसके सीने में मोहब्बत अहले बैत नहीं है। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने तो इतना सख्त जुमला कहा उन लोगों के लिए, इतना सख्त फरमाया जो मेरी अहले बैत का हक ना जाने वो तीन में से कोई एक होगा, उसको चेक करें। जो हकीर समझते हैं ये क्या है और क्यों है इमाम हुसैन का जिक्र, क्यों है इमाम हुसैन का तस्करा, ये मैं नहीं कह रहा। देखिए मेरी बात को आप हल्के में ले, मुझे कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि मैं तो सूफिया का गुलाम सादी तबीयत का आदमी, हमारी बातों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन जिस नबी का कलेमा पढ़ते वो नबी रहमत फरमा रहे, जो मेरी अहले बैत का हक ना जाने, उनके हक को हल्का समझे, तीन में से कोई एक होगा। फरमाया या तो मुनाफिक होगा, मुनाफिक, और जो मुनाफिक है वो जहन्नम के आखिरी हिस्से में है। जिक्र हुसैन से चिढ़ आती है ना भाइयों, सियासी लीडरों की सबील गवारा है। दुनिया भर में किसी ने किसी की सबील लगा रखी, किसी ने किसी की, पानी बट रहा है सबके नाम से, उस पर कोई कुछ नहीं कहते, हमें कोई गुस्सा नहीं, ना कहे कोई कुछ, सबकी अपनी अपनी तबीयत है। लेकिन अगर उस पर इमाम हुसैन लिख दिया जाए तो फिर कुछ स्कूल कॉलेज के जो छोकरे लोग हैं जो दीन धर्म नहीं पढ़े होते, वो कहते ये शिर्क हो गया मौलाना। भाई इसके ऊपर कोई सियासी लीडर का नाम लिखा था तो शिर्क नहीं था, किसी ऐसे इंसान मरहूम का, किसी मुर्दे का नाम लिखा जिसका जन्नती और जहन्नमी होना कोई यकीनी भी नहीं, ईमान पर खात्मा होना भी कोई यकीनी नहीं, तो उनकी सबीलों पर मालेगांव में जगह जगह पर कई सबीलें लगी हुई है, इसके नाम से, उसके नाम से, लल्लू के नाम से, पप्पू के नाम से, अड़गम दड़गम, पता नहीं जिनके नाम सबका कोई अता पता ही नहीं है, सबके नामों की सबील है, लोग पी रहे पिला रहे, कोई बहस नहीं। लेकिन जब इमाम हुसैन के नाम से सबील बनेगी तो ये तो शिर्क हो गया। मैंने कहा ये नसीब की बात है, कोई लल्लू पप्पू के इसाले सवाब का सदका पीता है और कोई जन्नती जवानों का सदका खाता पीता, नसीब है। इसमें किसी को चिढ़ाने विड़ाने की जरूरत नहीं, ना मेरा मुखातिब कोई है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नसीब बता रहा हूं, नसीब। और मैं आपसे भी कहता हूं खुदा ने दिया है तो सबील हुसैन गली गली कूचे कूचे लगा दो। क्यों? इसलिए कि हमारी सबील उन तक पहुंचे ना पहुंचे ये दूसरे नंबर की बात है, लेकिन मोहब्बतों का तोहफा पहुंचता है, जिक्र जिंदा होता है। अरे जब कुत्ते को पानी पिलाने पर किसी को जन्नत मिल सकती है तो करबला के ताजदार की मोहब्बत में शरबत पिलाने पे जन्नत क्यों नहीं मिल सकती? ये तो मोहब्बतों की बात है। इसलिए मेरी गुजारिश है, मैं अर्ज ये कर रहा था, क्या इनकी मोहब्बत फर्ज है? मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया। तो आका फरमाते पहला शख्स जो अहले बैत की मोहब्बत का हक ना जाने वो मुनाफिक है, मुनाफिक। नंबर 2 फरमाया या तो, मैं थोड़ा अल्फाज बदल रहा हूं, हालांकि मैं मिन कह सकता हूं, मुझे किसी खौफ नहीं है, हदीस पढ़ने में क्या खौफ, जो हुजूर ने कह दिया मैं कहना है, लेकिन थोड़ा सा अल्फाज को तब्दील करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या वो मुनाफिक होगा या है किसी और का बच्चा और कहलाएगा किसी और का। बात समझ में आती है? समझ के मेरी बात को जो है वो बयान करूं तो आपको तकलीफ होगी, मैं हदीस पढ़ रहा हूं। जो मेरी अहलुल बैत का हक ना जाने या मुनाफिक है या किसी और का है, कहलाता किसी और का है। और नंबर 3 या तो फिर जिन अय्याम में दाना चुगने की और दाना डालने की ममानियत थी उसकी हदें तोड़ दो। इससे ज्यादा पुरहया अल्फाज मेरे पास नहीं है। ममनुआ नापाकी की पैदाइश है वो, या फिर हलाली नहीं है वो, या मुनाफिक है वो, 3 में से कोई एक होगा। अब मैं कहता हूं कि डीएनए कराने की जरूरत नहीं है भाइयों, इतना पैसा खर्चा करने की
ضرورت نہیں ہے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر چیک کرنا ہے تو نبی نے اس سے بہتر اور کون کیا معیار دے سکتا ہے. اگر ذکر آل البیت اچھا نہیں لگتا تو پھر فیصلہ کر تینوں میں سے تو ہے کون. اور ذکر اہل بیت پہ تمہاری کلیاں اور بانچیں کھل جاتی ہے تو اپنی ماں کو دعائیں دو کہ اللہ نے ماں میں شرافت رکھی تھی, اس لیے خدا نے اہل البیت سے محبت کی سعادت عطا. یہ ہے اہل البیت. اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا. خوشی کا سودا ہے. آقا فرماتے میرے بعد اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو, کیا سلوک کرتے ہو دیکھا جائے گا. اور آقا فرماتے میرا خلیفہ بننا, میری اہل بیت کے معاملے میں میرا خلیفہ مطلب کیا, جیسے میں محبت کرتا ہوں میری اہل بیت سے, توجہ, مسواک حضور جیسے کرتے تھے ہمیں ویسے ہی کرنا, امامہ جیسے باندھتے تھے ویسے ہی باندھنا, کھانے سے پہلے نمک جیسے چکھتے تھے ویسے ہی چکھنا, صحیح, داڑھی جیسے رکھتے تھے ویسے ہی رکھنا, لباس جیسے پہنتے تھے ویسے ہی پہننا. تو آقا نے یہ بھی کہا جیسے میں محبت کرتا ہوں نا اہل بیت سے ویسے تم بھی کرنا. اب حضور کیسے کرتے تھے اس کی ایک جھلک ذرا دیکھ لیں. حضور کیسے کرتے تھے محبت اہل بیت, اس کی ایک جھلک دیکھ لیں. ہم نے تو اب محبت اہل بیت کیسے کرنا. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک دن میں نے دیکھا نبی اکیلے ہیں, علی اکیلے ہیں, توجہ کرنا, نبی اکیلے ہیں, علی اکیلے ہیں, اور میں نے دیکھا آقا علی کو چمٹا رہے ہیں اپنے آپ سے, گال چومتے ہیں, پیشانی چومتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے یگانہ شہید تجھ پر میرا باپ عبداللہ قربان ہو جائے. اے میرے یگانہ شہید علی پر اپنے باپ کو قربان کر رہے ہیں. تنہائی میں پیار کا اظہار کیسے کر رہے ہیں, اللہ اکبر, منہ چومتے ہیں, پیشانی چومتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, اندازہ فرمائیں کیا اظہار محبت ہے. ارے یہ چومنا ہی تو محبت کی نشانی ہے. اللہ اکبر. اور بیان کون کر رہا ہے, صدیقہ بنت صدیق, مطلب ان صدیقیوں کے دلوں میں کوئی علی پاک کی نفرت نہیں تھی. میں نے کل بھی بیان کیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کی شہزادی صدیقہ بنت صدیق کہہ رہی ہے آقا مہوت چومتے, گان چومتے, پیشانی, او یگانہ شہید, کیا یگانہ شہید, یگانہ, او میرے یکتا شہید تجھ پر میرا بابا عبداللہ قربان ہو جائے. اس کے بعد حضور محبت کیسی کرتے ہیں, پیار کیسا کرتے ہیں. ایک مرتبہ آئیے اور حضور پہ کو پیار کرتے دیکھا نا تو صحابہ بھی ویسے ہی پیار کرتے تھے, ویسے ہی پیار کرتے تھے. آئیے پہلے حضور کا پڑھ دو پھر آگے چلتے ہیں. اللہ اللہ کیسا پیار کیا آقا نے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اللہ اکبر, ایک بار کا واقعہ ہے. آقا منبر پر ہے, حالت منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کی حالت میں حسنین کریمین یا دونوں میں سے کوئی شہزادے آتے ہیں اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ شہزادے کے قدم جو ہے اللہ اکبر ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. شہزادے کے قدم ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں, لڑکھڑا نہیں رہے ہیں میرے عزیز. اللہ اکبر, لڑکھڑا نہیں رہے, اس لیے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی زلف اس کے قدم کیسے لڑکھڑائیں. ہمارا مسلک تو سراپا ادب ہے. اللہ اکبر. ذنب کا ترجمہ کرتے وقت بھی لوگوں کو خطا ہوئی, اور خطا کس طرح ہوئی کہ نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ارے نادان, نبی کے نہ اگلے گناہ ہوئے نہ پچھلے گناہ ہوئے, لیکن عشق محبت کا امام یوں کہتا ہے کہ شان سے کہتا ہے, کہتے محبوب تمہارے واسطے سے, تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کو بھی بخش دیا گیا, تمہارے پچھلوں کو بھی بخش دیا گیا. اللہ اکبر. تو توجہ فرمائیں, یہ تقدس ہے ترجمے کا. تو اسی لیے میں بھی لڑکھڑانے کہنے والوں کو میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا, لیکن میں ادب کے ساتھ عرض کروں امام حسنین کریمین میں سے کسی ایک شہزادے کے قدم آگے پیچھے ہوئے. حضور نے خطبہ روک دیا, منبر سے اتر آئے اور شہزادے کو گود میں لیا, اور اس کے بعد جس عنوان پہ خطبہ ہو رہا تھا خطبے کا عنوان بدل دیا اور امام حسن یا امام حسین پر گفتگو شروع کر دی, اور یوں فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. میں نے شہزادے کو دیکھا اور بات پھر آگے ہوئی. اللہ اکبر. یہ محبت تھی. کیسی محبت کی. اللہ اکبر. امام حسین کو لیتے ہیں اور اپنے پیروں پہ چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچے اور اوپر چڑھ, 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 اور اس طرح انگلی پکڑ کر آقا چڑھاتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ امام حسین اپنے پیروں کو گھٹنے پر, گھٹنوں سے رانوں پر, رانوں سے پیٹ پر, پیٹ پر سینے پر, سینے پہ رکھ کر کے حضور کے چڑھ جاتے ہیں. یہ محبت کی. حضور نے اپنی گود میں کبھی بٹھایا اور کبھی ان کی ہونٹوں کو حضور خود چوستے, کبھی اپنی زبان کو چسواتے. یہ محبت تھی. ایک دن ایسا ہو گیا نانا آپ کا تو سب کی تو سواری ہے, مجھے بھی چاہیے. حضور نے گھٹنے ٹیک دیے, ہاتھ زمین
زمین پہ رکھ دیے، یہ شہزادے تمہاری سواری آ گئی، اور اس کے بعد بیٹھے، کہا آپ کی سواری کی تو لگام ہے، تو اپنی زلفیں پکڑا کر کہتے یہ تیری سواری کی لگام ہے۔ اندازہ فرمایا یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اللہ اکبر، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین سبتم من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں نواسا ہے، میرے بیٹوں میں بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پہ فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین سے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ غرض کے کئی مقامات پر فضیلتیں بیان فرمائی۔ یہ حضور نے محبت کی، حضور نے پیار کیا، بلکہ صحابہ سے بھی کہا تم بھی پیار کرنا، تم بھی محبت کرنا اور میرے خلیفہ بننا، میرے نائب بننا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا جیسے اپنے جسم میں سر کو مقام دیتے ہو ویسے میری اہل بیت کو اپنے درمیان مقام دیا کرنا، جیسے اپنے سر میں اپنی آنکھوں کو مقام دیتے ہو ویسے اپنے درمیان میری اہل بیت کو مقام دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ سچے سچے تھے۔ آئیے پھر کیا محبتوں کا ماحول تھا، گفتگو سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ پھر آگے گفتگو کل بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مولا مشکل کشا سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آ رہے ہیں، محفل میں آئے، پورا مجمع بھر چکا ہے، پوری محفل بھر چکی ہے۔ دائیں سے صدیق اکبر ہے، بائیں سے فاروق اعظم ہے، سامنے عثمان غنی ہے، پورا مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ آخری میں مولا علی آئے۔ اب حضور پورے مجمع کو دیکھ رہے ہیں، ہوتا کیا ہوتا کیا علی آئے، ہوتا کیا ہے؟ سب کو دیکھا، سب بیٹھے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، صدیق اکبر، ہائے ہائے میرے نبی کا پہلا جانشین، صدیق اکبر نے مولا علی کو دیکھا، کھسک گئے اور کہنے لگے علی یہاں تشریف لائیں۔ اپنی جگہ چھوڑ کے مولا علی کو بٹھایا۔ یہ ان کی محبتیں ہیں۔ آج لوگ اصحاب کو گالیاں دیتے، اہل البیت کے نام سے چڑھتے، کیا کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے اپنی جگہ مولا علی کو جگہ دی۔ حضور اتنا خوش ہوئے اور جو آقا نے جملہ فرمایا، فرمایا فضل والے ہی، کیا فرمایا؟ فضل والے ہی اہل فضل کی قدر جانتے ہیں۔ کون جانتا ہے؟ فضل والا، مطلب جوہر کی گت جوہری جانے، سنار سونے کو پہچانے، وہ بھٹیارے کی کیا اوقات سونے کو پہچانے۔ اگر بھٹیارا سونے کو پہچان نہ سکے تو شکایت کس بات کی ہے؟ کیونکہ وہ بھٹیارا ہے۔ اہل فضل کے مقام کو اہل حضور نے معیار مقرر کیا۔ اب پتہ چلا مطلب خاندان نبوت کے لیے دل میں اور محفل میں جو جگہ بنا رہا ہے حضور اس کو سند دے رہے ہیں کہ یہ کوئی ایرا گہرا نہیں ہے بلکہ اہل فضل ہے۔ اس لیے استاد زمن نے بھی جس وقت تعظیم اہل بیت کا ذکر کیا تو حدیث کے انہی الفاظ کو اردو کے پیکر میں یوں ڈالا، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر کا رویہ، اور فاروق اعظم تو پھر فاروق اعظم ہے۔ یہ فاروق اعظم کون؟ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات ہوئی فاروق اعظم کی۔ فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بی بی جس طرح میں تمہارے ابو سے محبت کرتا، توجہ کرنا یہ صحابہ کا مسلک، ارشاد فرمایا بی بی پاک سے، سیدہ او طیبہ طاہرہ، جیسے میں تمہارے بابا محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا تھا ان کے بعد ویسے ہی محبت میں آپ سے کیا کرتا۔ یہ فاروق اعظم کا مسلک ہے۔ اور اس کے بعد مولا علی سے کیا محبت تھی؟ آئیے ناسبیت اور رافضیت کے نشیمن پر کچھ بجلیاں گراتے ہیں۔ فاروق اعظم جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو انتظار کرتے مولا علی کا، اور کہا کرتے تھے میں اس فیصلے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس میں علی موجود نہ ہو۔ یہ ایک دن آیا، فاروق اعظم نے کہا میرا فیصلہ کر دو۔ کیا کہا؟ میرا فیصلہ کر دو۔ فاروق اعظم نے کہا علی اس کا فیصلہ کرو۔ محفل ہے، محفل سجی ہوئی ہے، وہ فیصلہ چاہ رہا ہے کس سے؟ فاروق اعظم سے۔ اور فاروق اعظم کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی آپ فیصلہ کرو۔ اس کی زبان سے نکلا یہ فیصلہ کرے گا۔ اب توجہ کریں، اس کی زبان سے کیا نکلا؟ یہ فیصلہ کرے گا۔ اس کا مطلب کچھ رانگ نمبر ٹائپ کے لوگ اس دور میں بھی موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ فاروقی رویہ کیا تھا، فاروقی انداز کیا تھا؟
یہ فاروقی انداز ہے. جس کو واقعی صحابہ کی معرفت نہیں وہ اہل البیت کی معرفت بھی کبھی حاصل نہیں کر سکتا, اور جس کو اہل البیت کی معرفت نہیں وہ صحابہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. جب اس بدبخت نے کہا یہ فیصلہ کرے گا تو فاروق اعظم اس پہ لپکے اور اس کی گلچی پکڑی, اور اس کی گلچی پکڑی. یہ فاروقی انداز ہے علی کے دشمن کے ساتھ, یہ انداز ہے علی کے دشمن کے ساتھ. فاروق اعظم نے اس کی گلچی اپنے مالے گاؤں کی, ورنہ میں بھی اردو جانتا ہوں گریبان پکڑا, ورنہ میرے لوم چلانے والے مزدور کیا جانے گریبان کون سی چڑیا کا نام ہے. اس لیے میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میرے گاؤں کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو سب کو سمجھ میں آ جائے, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ ہم رہیں نہ رہیں, ہو سکتا ہے بچپن کی یہی داستان کربلا ان کی سنیت اور ایمان کے تحفظ کے لیے ان کو سہارا دیں. ہم ہوں گے نہ ہوں گے لیکن انشاءاللہ یہ ایمان اور عقیدے کی باتیں ان لوگوں کو ضرور مہمیز دے گی عقیدے اور ایمان کے تحفظ کے لیے. لیکن سن لو مالیگاؤں کے لوگوں, اس شاقان صحابہ, اس شاقان اہل بیت, کیا یک جان یک دل تھے یہ لوگ. جب کسی نے علی مرتضیٰ پہ انگلی اٹھا کے کہا یہ فیصلہ کریں گے تو میرے مولا فاروق اعظم نے اس کی کلچی پکڑ کے کہا کس کے بارے میں بک رہا ہے, یہ مولا ہے, مولا مولا ہے, مولا. اور پھر فاروق اعظم نے کہا یہ میرا بھی مولا ہے, یہ سارے مومنوں کا مولا ہے. جو اس کو مولا نہیں مانتا میں اس کو مومن نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. فاروق اعظم کا یہ انداز ہے. اللہ اکبر. اور حضرت مسور ایک صحابی ہے, کئی روایتیں ان سے ہے. ایک مرتبہ امام حسن المثنی, حسن مثنی کون؟ امام حسن کے بیٹے. کیا نام ہے امام حسن کے بیٹے کا؟ بولے, مل کے بولو بھائی. غوث پاک کا نام لینے سے تقدیریں سنورتی ہے, یہ تو غوث پاک کے داداؤں کا دادا ہے. جتنے نام یاد آتے ہیں پڑھ دیتا ہوں, کچھ ایک آدھ چھوٹے تو بعد میں اس کو پورا کر دوں گا. امام حسن, حسن مثنی, عبداللہ المحض, موسیٰ الجون, سید محمد, سید داؤد, سید موسیٰ ثانی, سید عبداللہ جیلی, سید ابو الصالح موسیٰ جنگی, سیدنا عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ نام ہے. یعنی حسن مثنی کون؟ غوث پاک کے داداؤں کے امام حسن کے بیٹے. دوسرا رشتہ امام حسین کے داماد کون؟ امام حسن لوگ کہتے ہیں کہ نیا نام دو, تو حسن مثنی بھی تو نیا نام ہے. مثنی بھی نام رکھ دو اپنے بچوں, یہ تو نام ہی نام ہے. توجہ, امام حسن مثنی نے حضرت مسور سے کہا آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نے نکاح کرنا. توجہ آپ کی, بڑی نازک سی بات ہے. امام حسن مثنی مولا علی کے پوتے, امام حسن کے بیٹے, حضرت مسور صحابی رسول سے کہتے ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ شہزادے جس کی بیٹی آپ کے نکاح میں آئے گی وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ وہ بہو بنے گی فاطمۃ الزہرا کی. نصیب کتنا بلند ہے اس کا. کس کی بہو بنے گی بھائی؟ سید کی بیوی کس کی بہو بنے گی؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نا, اس لیے کہ بیٹا سیدہ کا ہے. تو آپ کو کون بیٹی نہیں دے گا؟ جو آپ کے نکاح میں آئے گی وہ سید, وہ فاطمۃ الزہرا کی بہو ہوگی, وہ علی پاک کی بہو ہوگی, وہ نبی پاک کی بہو ہوگی. کتنا بڑا شرف ہے آپ کو بیٹی دینا, مگر میں نہیں دوں گا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ میں نہیں دوں گا. صحابہ کا احترام دیکھو. حسن مثنی بیٹی مانگ رہے ہیں, حضرت مسور کہتے ہیں میں نہیں دوں گا. کیوں نہیں دیں گے آپ؟ کہا اس لیے کہ بیٹی دوں گا تو فاطمہ کی بہو بنے گی, لیکن میں دل دکھانا نہیں چاہتا سیدہ کا, کیونکہ ایک بیٹی پہلے سے فاطمۃ الزہرا کی آپ کے نکاح میں موجود ہے. یعنی امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا آپ کے نکاح میں موجود ہے. تو چونکہ بیٹے کی بیٹی بھی تو بیٹی ہوتی ہے, پوتی بھی تو بیٹی ہوتی ہے, تو کیا فرمایا مسور نے؟ سیدہ فاطمہ صغرا جو امام حسین کی بیٹی ہے وہ آپ کے نکاح میں ہے. اب اس پر میں اپنی بیٹی سوکن بنا کے دوں گا تو فاطمہ کے دل کو تکلیف پہنچے گی, تو میں سیدہ پر سوکن دے کر سیدہ فاطمہ کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. اگر وہ ان کے نکاح میں نہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی آپ کو دے دیتا. یہ تھا. اور ایک مرتبہ کا تو واقعہ ہے, بار بار لوگوں نے پڑھا, بار بار لوگوں نے سنا. کیا؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, امام حسن آتے ہیں اور کہتے ہیں, امام حسین کا بھی ذکر ہے, امام حسن آتے کہتے ہیں امیر المومنین اترو, میرے بابا کے ممبر سے اترو, میرے بابا کے ممبر سے, اور اپنے بابا کے ممبر پہ جاؤ. سیدنا فاروق اعظم رو پڑے, کہنے لگے حسین, حسن, ہمارے بابا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے, سارا ممبر تو آپ کے بابا محمد رسول اللہ کا ہے.
اور ہم نے تو جو عزت پائی ہے وہ آپ کے بابا محمد رسول اللہ کے صدقے میں پائی. اور ایک مقام پر امام یہی فاروق اعظم ہے, اس کو ابن حجر مکی اپنی کتاب السوائق المحرقہ میں لکھ رہے ہیں, کیا محبت کی ہے, ہائے ہائے ہائے. فاروق اعظم ایک کسی کام میں مصروف تھے, شہزادہ حسن پاک یا شہزادہ حسین پاک ملنے کے لیے آئے, اجازت نہ ملی, جانے لگے, اس لیے کہ دیکھا کہ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں, تو جانے لگے تو بولا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. آئے تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سوچا عبداللہ ابن عمر کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیا اجازت ملے گی, اس لیے میں جا رہا ہوں. فاروق اعظم نے کیا کہا, کیا کہا, اے نبی کے بیٹے, ابن عمر اور ہے اور آپ اور ہیں اور آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور اب حضرت فاروق اعظم نے جو تاریخی جملہ فرمایا جس کو ابن حجر لکھ رہے ہیں, فرمایا خدا کے بعد اگر کسی نے بزرگی پائی ہے تو وہ آپ لوگوں نے پائی. یہ فاروق اعظم فرما رہے ہیں. بس یہی صحابہ کا طریقہ تھا, اس لیے ہمیں اہل البیت اور صحابہ دونوں کے دامن کو پکڑے رہنا چاہیے. اور پھر بہت سی باتیں امام اعظم نے کیسے احترام کیا, امام شافعی نے کیسے احترام کیا, امام مالک نے کیسے احترام کیا, امام احمد ابن حنبل نے کیسے احترام کیا. امام احمد ابن حنبل کا حال تو یہ تھا کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر سادات کا چلتا تو آپ کبھی اس کے آگے نہیں نکلے, پوری زندگی کبھی اس کے آگے نہیں نکلے. یہ آپ کا معاملہ تھا. امام اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ جب تک سادات کے گھروں تک پھل نہ پہنچاتے اپنے گھر میں کبھی پھل نہ لاتے. یہ ان کا حال تھا. اور چوری چپ کے خاموشی سے, بادشاہ وقت کی چپکے سے آپ سادات کی مدد فرماتے اور لوگوں سے کہتے کہ جو زید ابن علی کی مدد کرے گا اللہ اس کو بدر و احد میں شرکت کا ثواب عطا فرمائے. یہ شان ہے. بس اہل البیت سے محبت کرو, ان کے دن چل رہے ہیں, ان کے طریق پہ چلو. اہل البیت کی محبت کے نام پہ جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں ان سے بھی علیحدہ رہو, جو صحابہ کے نام پہ اہل البیت کے ذکر سے جی چراتے ہیں ان سے بھی علیحدہ رہو. اپنا جو قدیم مسلک ہے غریب نواز کا, غوث پاک کا, مخدوم سمنا کا, وارث پاک کا, شاہ برکت اللہ کا, اسی طرح سے 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے جس کی ترجمانی کی ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بس میں یہی چاہتا ہوں کہ سنیوں کا بچہ اہل البیت سے محبت کرے. ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ. امام شافعی نے کہا تھا کہ میرا جنازہ امام جعفر صادق کی بہو اور امام حسن کے خاندان کی شہزادی نفیسہ مصری کی گلی سے لے کر نکلنا. اگر اس سیدہ کی گلی سے میرا جنازہ لے کے نکلو گے تو میں اللہ کی سے امید کرتا ہوں اس کی چوکھٹ سے گزرنے کے صدقے اللہ شافعی کی مغفرت فرما دے گا. یہ سادات سے یا اہل البیت سے ان کی محبت تھی. جب نفیسہ مصری سے یہ محبت تھی, امام حسین سے محبتوں کا عالم کیا ہوگا, امام حسن سے محبتوں کا عالم کیا ہوگا. یہ محبتیں ہیں جو آقا نے فرمایا کہ جو ان پنجتن سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ رہے گا. اس لیے اپنے گھر میں داستان اہل بیت دہراؤ, اپنے گھر میں اہل البیت کی محبت کا ماحول پیدا کرو. تعظیم صحابہ کے ساتھ, عظمت صحابہ کے ساتھ, احترام صحابہ کے ساتھ, عظمت خلفائے راشدین کے ساتھ, ان عقائد کے ساتھ. جیسے خلافت الگ ترتیب ہے ویسے فضیلت الگ ترتیب ہے. ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے. اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو سیدہ زینب, سیدہ فاطمہ, اماں عائشہ, اماں خدیجہ کی زندگی سکھاؤ. اور ان ایام کے اندر گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ. نمازوں کی پابندی کرو, ہو سکے تو روزوں کا اہتمام کرو, درود شریف کا اہتمام کرو, نیاز نذر کا اہتمام کرو. اور ایک ماحول بناؤ اپنے محلے میں, اپنے گھروں میں, اپنے علاقوں میں, تاکہ لگے کہ دن کس کے چل رہے ہیں. لوگ جتنا مٹانا چاہیں ذکر حسین کو اتنا ذکر گلی گلی کر دو, ڈنکے بجا دو. ہم ذکر حسین کے ڈنکے زمین پہ بجائیں گے, انشاءاللہ قیامت تک ہمارے ڈنکے بجتے رہیں گے. اس لیے کہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اور امام شافعی کے جن مصروں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی اسی پر بات پوری کرتا ہوں. امام شافعی نے کہا تھا, بڑی تعریف کی ہے محمد ابن ادریس شافعی میرے امام. امام شافعی نے آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی. اہل عمل اپنے عمل پہ ناز کرتے رہیں, ہمارے لیے کیا ذریعہ ہے. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے, ہمارے لیے کیا ہے. آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی. اے نبی کی اہل بیت, آپ لوگ ہمارا ذریعہ ہے, اللہ تک پہنچنے کا آپ وسیلہ ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جو میرے نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اہل البیت کے صدقے میں دیا جائے گا. صحابہ کے ڈنکے بجاؤ, اہل بیت کے ڈنکے بجاؤ. اپنے بارے میں جو کچھ کہتا ہے اسے کہنے دیجئے. آپ محبت کے معاملے میں ملنگ بن جائیے, مست بن جائیے, کسی کی مت سنیے, قلندر بن جائیے. کسی کہنے والے نے کہا تھا سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی, سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی, قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے. لوگ سکندر کی بات کرتے, سکندر کا مقدر, سکندر کا مقدر, سکندر کا. ارے میں کہتا ہوں یہ مقدر کا سکندر اور سکندر کا مقدر رکھ تیرے پاس. سکندر ہمارے مقدر پہ رقص کیا کرے, رشک کیا کرے.
وہ رقص بھی کرے اور رشک بھی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ سکندر اتنی محنت کر کے آدھی دنیا اس نے فتح کی اور خالی ہاتھ گیا. یعنی اس کے مقدر میں آدھی دنیا تھی پھر بھی وہ خالی ہاتھ گیا. او سکندر آ میرے مقدر پہ رشک کر کہ مجھے آدھی دنیا نہیں ملی, مجھے فاطمہ کے لاڈلوں کا دامن ملا ہے. اور جب ہم جائیں گے تو جنازے میں خالی ہاتھ نہیں, سارا اور علی کا دامن, ان کے بابا کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. اور انشاءاللہ ہم خالی ہاتھ نہیں بلکہ دامن نبی اور آل نبی کا لے کر جائیں گے, اور اس شان سے جائیں گے کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, خدا فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. جو کہنا ہے جس کو کہے, اپنی زبان ہے لوگوں کی, لیکن ہم محبت اہل بیت میں بھی ملنگ کی طرح مست رہیں. لوگ چلم پی کر ملنگ بنتے ہیں, ہم عشق آل نبی کا جام پی کر کے ملنگ بنے. ہم چلنگ والے ملنگ نہیں ہیں, ہم عشق کا شربت پینے والے ملنگ. اور دھوم مچائیے گلی گلی اہل البیت کے ڈنکے بجائیے, کوئی گلی سنی نہ رہے. کیوں رضا آج گلی سنی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے, ڈنکے بجاؤ ہر جگہ, لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر, اہل سنت و جماعت کی حدود میں رہ کر. لوگ تو عاشورہ میں بھی نماز چھوڑتے ہیں, یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. انشاءاللہ 11 محرم اور 12 محرم کو سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ قافلہ جا رہا ہے, تو اس میں آپ کو جانا انشاءاللہ. جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہمارے مبلغین کے پاس اپنے نام درج کرا دیں. انشاءاللہ کل کا عنوان تاجدار کربلا.